السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات کا تھرڈ لیکچر تیار کرنے لگے ہیں۔ یہ جو شروع میں پیراگراف ہے آپ نے ایک مرتبہ اس کو ریڈ کر لینا ہے۔ چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ MCQ سے۔ قیام یعنی نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنا اور رکوع کیا ہیں؟ تو یہ فرائض نماز ہیں، آپشن اے۔ نماز پڑھنے کے کتنے طریقہ کار مروج ہیں؟ تو 2 ہیں، ایک اکیلے اور دوسرا باجماعت نماز ادا کرنا۔ نماز اسلام کا اہم رکن ہے، نماز کی اصطلاح کیا ہیں؟ تو اس کا آپشن سی ہے، دینی زندگی کا سرچشمہ۔ نماز پنجگانہ میں کل کتنے فرائض ہیں؟ تو یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، ٹوٹل 17 فرائض ہیں۔ اور اسلام میں وطر کی نماز سمیت دیگر کتنی نمازوں کو واجب قرار دیا گیا ہے؟ آپشن بی ہے، 1-2 عید اور دوسرا 1 وطر۔ نماز وطر کیا ہیں؟ نماز وطر واجب ہوتے ہیں جو عشاء کی نماز میں بھی ہوتے ہیں 3۔ نماز میں کل کتنے واجبات ہیں؟ تو نماز میں کل واجبات آپشن ڈی ہے، 14 ہوتے ہیں۔ نماز کی اصطلاح جلسہ سے کیا مراد ہے؟ جلسہ جو ہم درمیان میں بیٹھتے ہیں نا دونوں سجدوں کے درمیان، آپشن اے ہی ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا عمل۔ نماز کی اہم اصطلاح تصویب، اس کے معنی بتائیں۔ تو تصویب کے معنی ہوتے ہیں اذان اور اقامت کے دوران نماز کی تیاری کے لیے متوجہ کرنا، آپشن بی۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے اوقات کیا ہیں؟ تو ظہر اور عصر کی جو نمازوں کے اوقات کار ہیں وہ آپشن سی ہے، سورج غروب ہونے سے قبل۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما کی حالت میں ربنا الحمد کہنا کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ تہمیہ کہلاتا ہے، آپشن سی۔ اقتداء سے کیا مراد ہے؟ اقتداء ایک تو آگے امام ہوتا ہے نا، اور دوسرا امام کے پیچھے ہوتا ہے مقتدی، تو اسے کہتے ہیں امام کے پیچھے باجماعت نماز کی ادائیگی۔ مقتدی کی اقسام میں ایک قسم مدرک ہے، مدرک کے کیا معنی ہیں؟ تو مدرک کے معنی آپشن اے، نماز کے آغاز سے اختتام تک کے امام کے ساتھ شریک نمازی، کہ جو شروع میں آتے ہیں اور لاسٹ تک رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایسا مسلمان جس کی کوئی نماز بالغ ہونے کے بعد قضا نہ ہوئی ہو یا 1-2 قضا ہوئی ہوں اور ان کی قضا ادا کر دی ہو، اسے شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو اسے شریعت میں صاحب ترتیب کہا جاتا ہے، آپشن بی۔ نیکسٹ ہے، کون سی نماز کی سنتوں کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی سنت کو ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچے ڈالیں؟ تو نماز فجر ہے، کہ فجر کی سنتوں کو چھوڑنے سے سختی سے منع کیا گیا۔ اب آگے دوسرا مرحلہ ہمارا روزے کا ہے۔ تو روزے کا بھی یہ جو شروع میں پیراگراف لکھا ہوا ہے کہ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، یہ کافی امپورٹنٹ ہے، یہ حصہ آپ نے لازمی ایک مرتبہ پڑھ لینا، چھوڑنا نہیں ہے۔ روزے میں تقریباً 1-2 کویسچن آ جاتے ہیں، 2-3 بلکہ آ جاتے ہیں، تو یہ آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ سے۔ جو شخص بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو پھر کیا ہے کرے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جب صحت یاب ہو جائے تو پھر قضا اپنا رکھ لے، آپشن سی۔ رمضان کا روزہ اگر فاسد ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ 2 ماہ کے روزے رکھے یا پھر محتاجوں کو صبح شام کھانا کھلائے، وہ بھی 2 ماہ، آپشن سی۔ نیکسٹ ہے، محرم کی 9-10 کے روزے، ذی الحجہ 9 تاریخ کا روزہ، ایام عبد کے ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 کے روزے کیا کہلاتے ہیں؟ تو ان دنوں کے روزے مسنون روزے کہلاتے ہیں، آپشن ڈی ہے اس کا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں۔ وہ خیر و برکت والی رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سورہ قدر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں، فرمان باری تعالیٰ، آپشن بی۔ نیکسٹ ہے، ماہ رمضان کا ابتدائی عشرہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کافی امپورٹنٹ ہے، ابتدائی عشرہ رحمت کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے، روزے کی حالت میں کون کون سی فرض نمازوں کی ادائیگی ہوتی ہے؟ وہ 3 ہیں، ایک تو فجر ہی آ جاتی ہے شروع میں، اس کے بعد پھر دوسرا ظہر اور تیسرا عصر، اس کا آپشن ڈی ہوا۔ ماہ رمضان میں شیاطین کو جکڑا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا ہمیں کہاں سے پتہ چلا ہے؟ تو یہ حدیث نبوی سے پتہ چلا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ نیکسٹ ہے، روزہ واجب ہونے کی ڈیش کتنی ہیں؟ اب اس کا نہیں پتہ چل رہا، چلیں نیکسٹ پڑھتے ہیں، اس کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ شش عید کے روزے کن روزوں کو کہا جاتا ہے؟ تو شش عید کے روزے وہ ہوتے ہیں جو آپ لوگ روزہ مطلب کسی سفر کی وجہ سے یا کسی بیمار ہو جانے کی وجہ سے آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ جب عید گزر جاتی ہے تو عید کے اگلے دن جو آپ روزہ رکھتے ہیں، تو یہ 6 دن ہوتے ہیں ٹوٹل، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ ماہ شوال کے 6 ابتدائی روزے۔
نیکسٹ ہے فرض، سنت، نفل، مکروہ، حرام کے علاوہ روزہ کی چھٹی قسم کون سی ہے؟ تو وہ چھٹی قسم واجب روزہ ہوتا ہے، آپشن اے۔ اس سے اگلا مرحلہ آپ کا زکوٰۃ کا ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، تقریباً اس میں سے 2 یا 3 کویسچن لازمی آتے ہیں، تو آپ نے اس پیراگراف کو ریڈ کر لینا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کس پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی؟ نو مسلموں پر، مساجد کی تعمیر پر، ہاں بی مساجد کی تعمیر پر، مسجد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر کسی زمین سے خزانہ نکل آئے تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور اس خزانہ کی جو مالک ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے، حکومت، وقت کی حکومت۔ زکوٰۃ واجب ہو جانے کے بعد اگر کسی کا مال و متاع ضائع ہو جائے تو ایسے شخص پر کس حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، ادھر آپشن سی ہے، زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اگر ایک شخص نے سال پورا ہونے پر اپنا مال کسی کو خیرات کر دیا ہو تو اس پر زکوٰۃ کس حساب سے واجب ہوگی؟ اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، آپشن سی۔ چاندی کے کھانے پینے کے زیر استعمال برتنوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو اس کا جواب آپشن اے ہے، مقررہ مقدار کے ہوں، مطلب یہ کہ 52 تولہ، 52.5 تولے کے ہوں۔ اگر کسی نے عام استعمال کی کوئی قیمتی چیز فروخت کی اور کئی برسوں بعد اس کی رقم وصول ہوئی تو اس پر کتنی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو اس پر سب سالوں کی زکوٰۃ فرض ہوگی، آپشن سی، سب سالوں کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ قیامت کے دن ایک شخص کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر اسے دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس شخص کی دونوں کروٹیں اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، اور یہ عمل بار بار ہوگا۔ یہ سزا کس شخص کے لیے ہوگی؟ تو یہ سزا اس شخص کے لیے ہوگی جو زکوٰۃ نہ دیتا ہوگا، آپشن ڈی، زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے۔ پولٹری فارم سے انڈے حاصل کرنے کے لیے ایک شخص نے مرغیاں پالیں، ان مرغیوں پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ مرغیوں پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا اہم مصرف کیا ہے؟ تو ضرورت مندوں کی اور غرباء کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا ہی زکوٰۃ کا اہم مصرف ہے۔ عام استعمال کے کپڑے خواہ وہ کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہوں، زکوٰۃ فرض نہیں، ماں سوائے ایسی لباس کے۔ اس کا آپشن سی ہے، ایسا کپڑا جس پر چاندی کا کام ہو اور بھاری پن کی وجہ سے چاندی چھڑوائی جائے تو اس چاندی پر جو 52.5 تولے یا اس سے زائد ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، مطلب یہ کہ اس مقدار کے مطابق ہی زکوٰۃ ہو، آپشن سی۔ نیکسٹ مرحلہ حج کا آ گیا ہے، اس کا بھی آپ لوگوں نے اس پیراگراف کو ایک مرتبہ ریڈ کر لینا ہے۔ ہم فرسٹ MCQs پہ چلتے ہیں۔ حج کے دوران مسجد نمرہ کی کیا اہمیت ہے؟ تو آپشن بی ہے، وہ جگہ جہاں 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں۔ نیکسٹ، حج اور عمرہ کے دوران بھی حاجی کن پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں؟ تو وہ صفا و مروہ ہی ہیں، آپشن سی، صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان۔ حج کے دوران ملتزم کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ تو حج کے دوران ملتزم کو مسجد الحرام میں رکن اسود اور دروازہ کعبہ کا حصہ جہاں حاجی اس سے لپٹ کر دعا مانگتے ہیں، آپشن عرفات اور منا کے درمیان گھری وادی مزدلفہ کو حج کے دوران کیا اہمیت حاصل ہے؟ اس کا آپشن بی ہے، یہاں حاجی 9 ذی الحجہ کو مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر ادا کرتے ہیں۔ یلملم وہ جگہ ہے جہاں اہل پاکستان اور اہل یمن احرام باندھتے ہیں۔ حج کے دنوں میں احرام باندھنے کے لیے شام اور مصر کے حاجیوں کے لیے کون سی جگہ ہے؟ تو اسے جفا کہتے ہیں۔ منا کو حج کے دنوں میں کیا اہمیت حاصل ہے؟ اس کا آپشن ڈی ہے، 9 ذی الحجہ کو حاجی صبح تک 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، آپشن ڈی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ جب حاجی خشکی، سمندر یا فضائی راستہ سے حج کرنے جاتا ہے تو مکہ معظمہ سے قریباً 20 میل پہلے ایک مقام آتا ہے جہاں اسے باقاعدہ نیت باندھنا ہوتی ہے، اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس مقام کو آپشن بی ہے، میقات کہتے ہیں، میقات، آپشن بی۔ حج کا رکن اعظم کون سا ہے؟ تو دوستوں میدان عرفات میں قیام کرنے کے عمل کو حج کا رکن اعظم کہتے ہیں، آپشن ڈی، میدان عرفات میں وقوف۔ احرام باندھنا، وقوف عرفات اور طواف زیارت کی حج میں کیا اہمیت ہیں؟ یہ سب چیزیں فرض ہیں،
تو اس کا آپشن اے ہوگا فرض ہیں۔ حج کے رکن اعظم یعنی میدان عرفات میں قیام کب کیا جاتا ہے؟ 9-10 ذوالحجہ کو۔ آپشن اے۔ حج میں شوط سے کیا مراد ہے؟ یہ پہلے بھی کویسچن آیا پچھلے لیکچر میں بھی، تو اس کا آپشن بی ہے، کعبہ کے گرد لگائے جانے والے چکر کو شوط کہتے ہیں۔ نیکسٹ، حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا آپشن سی ہے، استلام کہلاتا ہے۔ وہ جنت کا پتھر جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے جسے حضور علیہ السلام نے بھی بوسہ دیا تھا، اس بوسہ دینے کے عمل کو استلام کہتے ہیں۔ حج کے دوران مسجد نمرہ کی کیا اہمیت ہے؟ تو حج کے دوران مسجد نمرہ کی اہمیت، آپشن بی، وہ جگہ جہاں 9 ذوالحجہ کو ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں۔ حج کے دوران وادی نمرہ کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت، حضور علیہ السلام نے وہاں قیام کیا تھا۔ آپشن بی، حج کے موقع پر حضور علیہ السلام نے طلوع آفتاب کے بعد ٹھہرے تھے حضور علیہ السلام وہاں۔ حج سے کیا مراد ہے؟ اس کا آپشن اے ہے، قربانی کا جانور جو زائر اپنے ہمراہ لے جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ کر دونوں ارکان ادا کرے تو یہ کون سا حج ہوگا؟ اسے حج قرآن کہتے ہیں۔ آپشن سی۔ لاسٹ کویسچن ہے، قارن سے کیا مراد ہے؟ تو قارن سے مراد حج قرآن ادا کرنے والا، یہی جو شخص حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ کر دونوں ارکان ادا کرتا ہے تو اسے قارن کہا جائے گا، اور اس حج کو حج قرآن۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر بھی ختم ہوا۔ کوشش کریں ساتھ ساتھ ہی تیار کرتے جائیں تاکہ لاسٹ ٹائم ایک مرتبہ آپ ریوائز کریں اور سب کچھ اچھے سے یاد ہو جائے۔ السلام علیکم۔